اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے 9 ربیع الاول کی جشن تاج پوشی امام زمانہ کی عید زہرہ، جسے عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اور تمام مومنین کی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں بھی مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ 9 ربیع الاول عید کا دن مومنین کے لیے، کیونکہ آل رسول علیہ السلام کے گھر میں خوشی کا دن، عید کا دن، اور یہی روایات میں ملتا ہے کہ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ظاہری طور پہ آئی تھی، مولا خوش ہوئے تھے۔ اس روز کو آل رسول کے گھر میں واقع کربلا کے بعد سے چولہا روشن ہوا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ دستور رہا مدینے واپس آ کر حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کا، کہ جب بھی صبح نماز سے فارغ ہوتے اپنے گھر تشریف لے کر آتے، گھر کا دروازہ کھل جاتا اور وہاں پر دسترخوان بچھ جاتا اور لوگ آ کے وہاں پہ ناشتہ کیا کرتے تھے، اور یہ دستور چلتا رہا۔ اور مہمانوں کا یہ فرض ہے کہ جب بھی میزبان کا یہ فرض ہے کہ جب بھی مہمانوں کے لیے دسترخوان لگائیں تو خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، نہ فقط کھائیں، ابتدا میزبان کو کرنی چاہیے۔ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر وہی ناشتہ نوش فرماتے تھے، سب صحابہ کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور اسی طریقے سے ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ 9 ربیع الاول کا روز تھا، کمرے میں بہت سارے افراد جو ہیں وہ ناشتے کے لیے جمع تھے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، مولا کہ میں قاصد ہوں امیر مختار کا، یہ خط آپ کے نام ہے اور یہ ایک تھیلا ہے جو آپ کے لیے امیر مختار نے بھیجا ہے۔ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے، سلام اور ادب اور احترام کے بعد عرض کرتا ہے کہ میرے آقا اور مولا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کے خاندان کے قاتلین کا بدلہ لیا اور آپ کے سامنے سر پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ 5 سر مختار نے جناب امام علی زین العابدین کے سامنے پیش کیے۔ سر کس کس کے تھے؟ عمر سعد کا، ابن زیاد کا، حرملہ کا، ابن نمیر کا اور شمر کا۔ جب مولا نے وہ تھیلا کھولا اور سر نکال کے دیکھے تو مولا نے سجدہ شکر کیا۔ مولا اتنا سجدہ کرتے تھے، ہر وقت سجدہ کرتے تھے، کوئی بھی نعمت دیکھتے تھے سجدہ کرتے تھے، کہ سید الساجدین مولا کا جو لقب پڑ گیا، اس لیے کہ سجدہ بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جب مولا نے ان سر کو دیکھا، ان سروں کو دیکھ کے مولا نے سجدہ کیا۔ سجدہ جب کیا مولا نے سجدے میں اس دفعہ چند جملے ادا کیے۔ کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر ہے جس نے میری دعا کو قبول کیا۔ جب مولا نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ افراد جو ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا جو الفاظ آپ نے بولے سجدے میں کہ پروردگارہ شکر ہے تو نے میری دعا قبول کی، مولا آپ کی کون سی دعا تھی جو بھی قبول ہوئی؟ کہا کہ جب یہ عمر سعد کے پاس، ابن زیاد کے پاس ہمارے شہداء کے سر پیش کیے گئے، اس وقت یہ ناشتہ کر رہا تھا اور اس نے انتہائی حقارت سے کہا تھا، پرے رکھ دو ان سروں کو، پہلے مجھے اپنا ناشتہ مکمل کرنے دو۔ میں نے تب پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگارہ اس ملعون کا سر اس وقت میرے سامنے آئے جب میں علی زین العابدین بھی ناشتے میں مصروف ہوں، اور پروردگار نے میری دعا قبول کی۔ مولا شکرانے کے کلمات ادا کرتے ہوئے ان تمام افراد سے کہتے ہیں کہ ان سروں کو بھی دیکھتے جائیں اور خوش بھی ہوتے جائیں اور ناشتہ بھی کرتے جائیں۔ صاحب خانہ کے پاس گئے کہ جنہوں نے واقع کربلا کے بعد سے نیا لباس سلوانا چھوڑ دیا تھا، مولا نے نیا لباس زیب تن کرنے کا حکم دیا۔ سر میں تیل ڈالنا، بال بنانا، سنوارنا چھوڑ دیے تھے، مولا نے سر
پہ تیل ڈالنا، بال سنوارنے کا حکم دیا۔ وہ چولہا جو واقعہ کربلا کے بعد جب یہ مدینہ آئے تو نہیں جلا تھا گھر میں، مولا نے چولہا جلانے کا حکم دیا، اور یہ خوشخبری 5 سروں کی اپنے حرم کو بھی سنائی، گھر والوں کو بھی سنائی، اور مولا جب باہر آئے شکرانے کے کلمے ادا کرتے رہے، ان سروں کو دیکھتے رہے اور شکر اللہ کرتے رہے۔ اب جو افراد ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے عرض کی، مولا آپ کے ہاں جب بھی ناشتہ کیا ہے، ناشتے کے بعد ایک میٹھا طعام آتا ہے، سویٹ ڈش آتی ہے، تو وہ آج نہیں آئی۔ تو مولا مسکرائے اور مولا فرماتے ہیں، کیا ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر جو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا اس سے بھی میٹھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کتنا شاد ہے 9 ربیع الاول کو مولا کا دل، کتنے خوش ہیں مولا امام علی زین العابدین کہ ان کا کٹے ہوئے سر دیکھے مولا نے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو کسی معصوم امام کا عمل نہیں ہے جو امیر مختار نے انجام دیا، یہ ایک وہ عمل ہے جو ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ قاتلان مظلوم کے ساتھ، قاتلان محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کوئی مومن کیا کر سکتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے ساتھ کیسے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو امیر مختار نے کیا، ابھی معصوم امام کا آ کر بدلہ لینا باقی ہے۔ اور کیا ہی وہ عید کا روز ہوگا، کیا ہی وہ جشن کا سما ہوگا جب ہمارے مولا و آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لائیں گے اور ان ملعونوں سے بدلہ لیں گے اپنے جد امجد کے ظلم کا۔ اور یہ تو چند جو ظاہری طور پہ افراد سامنے جن کے سر آئے، پس پردہ جن کی کاروائیاں ہیں، جن لوگوں نے انہیں مامور کیا تھا اور جن لوگوں کے کہنے پر انہوں نے یہ عمل کیا، ان لوگوں کو، یزید اور یزید کے خاندان کو، جن لوگوں نے اس طاقت پر پہنچایا کہ آل رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ تو پس پردہ ابھی ان سے بدلہ نہیں لیا گیا۔ بہت علماء اس بات پہ سب متفق ہیں کہ یہ قتل حسین علیہ السلام یہ 10 محرم کو کربلا میں نہیں، یہ مدینہ میں سقیفہ والے دن ہی ہو چکا تھا۔ قتل حسین اصل میں سقیفہ والے دن ہو چکا تھا، یہ کربلا میں نہیں۔ یہ پورا ظلم کی جو تانے بانے ہیں یہ کہاں پہ ملتے ہیں، کہاں سے یہ ظلم شروع ہوا، کس نے اس کو پانی دیا، کس نے اس کو پروان چڑھایا، کس نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا کہ آل رسول کو قتل کرنا بھی لوگ ثواب سمجھنا شروع ہو گئے۔ ان تمام ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لائیں گے، اور ہم سب ان کے ہاں ان سے ساتھ مل کر اس جشن کو، اس عید کو صحیح عید کی خوشی میں منائیں گے، بہترین خوشی سے منائیں گے۔ جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا تب تک 9 ربیع الاول کو اس خوشی کو منانا، آل محمد علیہ السلام کے گھر کی خوشی کو منانا یہ بہت ضروری ہے۔ عید کی طرح اس 9 ربیع الاول کو منائیں، اور یاد رکھیں کہ جتنا ہم مولا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولا ظہور فرمائیں، مولا کو بھی انتظار ہے۔ مولا کو فقط اپنے ظہور کا انتظار نہیں، مولا کو قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلے کا انتظار ہے، مولا کو قاتلان امام حسن علیہ السلام سے بدلے کا انتظار ہے، مولا کو یہ بھی انتظار ہے کہ جناب سیدہ کا دروازہ جنہوں نے جلایا ان سے کب بدلہ لیا جائے، جناب محسن کو جنہوں نے شہید کیا ان سے کب بدلہ لیا جائے، جس نے جناب سیدہ پہ ظلم کیے ان سے کب بدلہ لیا جائے۔ مومن جتنا بھی گنہگار ہو، مومن جتنا بھی خطا کار ہو، مگر کبھی کوئی مومن یہ نہیں چاہے گا کہ قاتل علی اکبر علیہ السلام کے اس کو مارنے میں، اس سے بدلہ لینے میں تاخیر ہو، قاتل حضرت قاسم علیہ السلام کے سے بدلہ لینے میں تاخیر ہو، حضرت محسن علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں تاخیر ہو۔ مومن اپنا آپ جیسے ہی بدلے گا، مومن اپنے آپ کو جیسے ہی آمادہ کرے گا کہ میں تیار ہوں مولا کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ مولا آئیں اور بدلہ لیں، تو مولا بھی بہت منتظر بیٹھے ہیں کہ میرا شیعہ کب یہ مزاج اپنائے گا، کب یہ طبیعت بنائے گا کہ میں آل رسول پر جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے آقا اور مولا کو طولانی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جب مولا ظہور فرمائیں
تو ہم سب مولا کی سپاہ میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کے پروردگارہ مغفرت فرما، اپنے مولا اور آقا کے لیے صحیح معنوں میں جس کو تیاری کرنا کہتے ہیں وہ انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے تمام مومنین کو، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو بہت بہت مبارکباد۔ اور ہم نے کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ کون سے الفاظ لیں جو اتنی بڑی خوشی میں آل محمد کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے وہی الفاظ دہرائیں جو قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور ملائکہ بھی محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پہ صلوات پڑھو، درود بھیجو۔ تو ان سب کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔